بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. حاضرین میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی ولاگ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل انالیسز نہیں ہے, بلکہ میں آج کی ویڈیو میں ایک تکلیف ہے, ایک درد ہے جو میں آپ کو اصل میں دکھانا چاہتا ہوں. اور میں یقین کریں گے آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ میری اس تکلیف کو محسوس کریں گے, اور وہی درد, وہی تکلیف, وہی سسکیاں جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں آپ بھی وہی محسوس کریں گے. میری گفتگو سے پہلے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے گا. جی حاضرین, تو میں نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ بیسیکلی ویڈیو ہے ایک پرائمری بلکہ ایک مڈل سکول کی ہے, جسے آپ ایلیمنٹری سکول کہتے ہیں. یہ گرلز ایلیمنٹری سکول ہے. اس کی یہ جو خستہ حالی ہے, یہ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی غزہ کی ویڈیو ہے یا یہ کوئی فلسطین کی کسی علاقے کی ویڈیو جہاں پہ گولے برسائے گئے ہیں. یہ پاکستان کے ڈسٹرکٹ سرگودا کے ایک ملحقہ ایریا, ایک رورل ایریا ہے, وہاں ایک ایلیمنٹری سکول ہے. یہ اس سکول کی ویڈیو ہے. اب یہ حادثہ کیا ہوا ہے, اس حادثے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور ویڈیو ہے, آپ یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں. یہ حاضرین آپ کو جو سب سے پہلے یہ گھر نظر آ رہا ہے یہ بنی گالہ والی رہائش ہے, بلکہ محل ہے یہ بیسیکلی تو عمران خان صاحب کا گھر ہے. یہ اس کا پورا اوور ویو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پورے کا پورا یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گھر ہے. اور اب آگے چلیں, میں دکھاؤں. یہ دیکھیں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر کے نیچے یہ سارے اپوزیشن کے اور پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ بے نظیر بھٹو کی ایک شوہر آصف زرداری صاحب کی رہائش گاہ ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ان کی انٹری ہے. یہ گھر کے باہر روڈ کے اوپر یہ ان کی انٹری ہے, جیسے پتنی کوئی حملہ ہو جانا ہے. اور اب دیکھتے جائیے, یہ وہی تصویر دوبارہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ان کے گھر کے اندر یہ ایک جسٹ میٹنگ روم ہے. اور ابھی آپ کو اوور ویو میں دیکھیں, یہ پورے کا پورا یہ بلاول ہاؤس ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کی رہائش ہے. اور آپ کو اب میاں صاحب کی رہائش بھی میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اپنے محل جو مغلیہ طرز کی رہائش ہے. اور ابھی دیکھیے آگے, یہ ان کے یہ کالج دیکھیے. یہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کل کی ابھی پریس کانفرنس میں یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم جب آئیں گے تو ہم دوبارہ ترقی کا سفر یہیں سے شروع کریں گے. یہ اس کا اوور ویو دیکھیں, یہ جو رائیونٹ پیلیس ہے میاں نواز شریف صاحب کی رہائش ہے. تو مطلب یہ ساری ان کی رہائشیں ہیں. خیر جی حاضرین, کی جو دوسری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ہمارے پاکستان کے ٹاپ 3 پارٹیز, میں نے سب کی بات نہیں کی ہے, یہ ٹاپ 3 پارٹیز جو ہے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. یہ 3 ٹاپ 3 پارٹیز, جیسا کہ پوری ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو ذکر بھی کیا, میں نے بتایا بھی ہے,
کہ یہ ان کی رہائش گاہوں کی ویڈیو ہے۔ یہ پہلی ویڈیو جو تھی وہ ایک پاکستان کے ایک اسکول کی ویڈیو تھی، اور دوسری ہمارے یہ جو لیڈر ہیں جنہیں ہم نام نہاد لیڈر بنا رکھا ہے، یہ ان کے گھروں کی ویڈیو ہے۔ ان کے گھروں کی حالت بھی آپ دیکھ لیں اور اسکول کی حالت بھی آپ دیکھ لیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انفیکٹ حادثہ کیا ہوا کچھ ہوا کہ یہ بیسیکلی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلاس روم کی ویڈیو ہے۔ اس کلاس کے اندر کم از کم روزانہ 50 سے 60 اسٹوڈنٹس اس کلاس روم کے اندر بما ٹیچر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک کلاس روم ہے جس کی چھت ہے، اور یہ چھت اتنی خستہ حال تھی، اوورآل ویسے تو یہ پوری عمارت ہی بڑی خستہ حال ہے۔ مجھے اس کی ساری تصویریں جب مجھے بھیجی گئی ہیں، میں نے دیکھی یہ تصویریں، تو یقین کریں مطلب ایک عجیب سی میری کیفیت تھی وہ سارا کچھ دیکھ کے۔ میں نے پوری عمارت کی تصویریں دیکھی ہیں۔ وہ جب میں نے دیکھی تو میں نے ایک کلاس روم کی پھر مجھے اس نے جب ڈیٹیل بتائی کہ ہوا کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ چھت ہے، اور یہ پورا سیمیٹڈ چھت تھی پوری کی پوری۔ یہ پوری کی پوری چھت اس سکول کے کلاس روم کے فرش کے اوپر فلک بوس ہو گئی ہے، نیچے آ کے گری ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک منو وزن ہے یہ، اور یہ سارے کا سارا پورے کا پورا چھت، یہ اتنی خستہ حال عمارت، یہ جب پورے کے پورے اس کلاس روم کے اوپر جہاں پہ بچے نیچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں آ کے جب گرے گی تو اس کے نیچے کیا حال ہو سکتا ہے، کیا آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب ایک چلیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ حادثہ ایگزیکٹلی اس ٹائم ہوا جب اسکول آف تھا۔ یہ اندازہ کریں کہ یہی چھت جب اسٹوڈنٹ نیچے اسٹڈی کر رہے ہوتے اور یہی پوری چھت خدا نخواستہ ان کے اوپر آ کر گر جاتی تو نیچے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ اس بات کی انتظار میں رہتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے، جب کوئی گھر لٹ جائے، جب کوئی تباہی آ جائے، جب بربادی ہو جانی ہے تو اس کے بعد ہی ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ کیا ہم نے اس وقت یہ آواز نہیں اٹھانی کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے، کس کے اوپر اس کی ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو جاتا، آج درجنوں گھر ان کے اندر کورام مچا ہوتا، پوری دنیا کا میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہماری توہین کر رہا ہوتا، ہمیں بے عزت کر رہا ہوتا، یہ سارے مناظر دکھا رہا ہوتا۔ محترم ہمارے جو ایجوکیشنل منسٹر ہیں، آپ یقیناً آپ کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، لیکن سر آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ کیا اس اپنی ذمہ داری آپ پر نہیں عائد ہوتی کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر جب آپ حکمران تھے، آپ سے پہلے جتنی بھی وزرائے تعلیم گزرے یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میرا سوال ہمارے وزیر اعظم سے ہے، وزیر اعظم پاکستان محترم کاکڑ صاحب، اور ان سے پہلے جو محترم وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے کہ جہاں پر ترقی کا راستہ بند ہوا ہم وہیں سے ترقی سٹارٹ کریں گے، ان سے پہلے جو رہ گئے تھے محترم عمران خان صاحب جو یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ تعلیم ہی قوموں کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور ترقی کی جو اساس ہے وہ تعلیم پر ہوتی ہے، آپ یہی نعرہ لگا کر اور یہی نعرہ لے کر آئے تھے نا۔ میرے ان سارے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی وزرائے تعلیم ہیں جو اس سرگودا کے اندر جو گورن کر چکے ہیں، میری سب سے یہ ایک سوال ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ اس حادثہ، اگر خدا نخواستہ یہ حادثہ رونما ہو جاتا یا بپا ہو جاتا تو اس کے بعد جو قرآن آنا تھا اس کا ذمہ دار کون ہونا تھا؟ تو مجھے وہ پھر لمز یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ میرا وزیر اعظم وہ تعلیم کی عزت نہیں ہے، یا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وزیر اعظم تعلیم کی عزت نہیں کر رہا۔ تو مجھے وہ جملہ ایگزیکٹلی سر اس بچے کا جملہ یہ آج 100% ٹھیک لگ رہا ہے کہ کیا یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ میری گورنمنٹ کو، میرے حکمرانوں کو، میرے وزرائے اعظم کو، جن کو میں ووٹ دیتا ہوں، جن کو میں اپنا لیڈر مانتا اور سمجھتا ہوں، کیا ان کو تعلیم کی عزت نہیں ہے؟ اور سر نہیں ہے تعلیم کی عزت۔ اگر تعلیم کی عزت ہوتی تو اس حادثے کا انتظار نہ کیا جاتا۔ میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں، یہ جس گاؤں کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی ایسا گاؤں ہے کہ جہاں جس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے یا جہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا گاؤں ہے میں 3-4 نام ہیں، میں ان کا ضرور اس میں ذکر کرنا چاہوں گا، بلکہ میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سابق ریٹائر آئی جی موٹر وے محترم ظفر عباس لک صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، آپ پولیٹکس میں بھی بڑی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ہمیشہ جب آپ اپنی سیٹ پہ تھے تب بھی آپ انٹرفیئر کرتے رہے ہیں، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے وہ زمانہ یاد ہے، میرا چونکہ علاقہ ہے یہ سارا، مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ جو MNA اور MPAs سلیکٹ اور الیکٹ ہوا کرتے تھے وہ آپ کی فیور کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک مشہور تھی بات کہ آپ جس بندے پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ MNA یا MPA ہوگا، اور آپ کے اتنا زیادہ ووٹ بینک اس وقت مجبوری تھی لوگوں کی، ان کی ضرورت بھی تھی، آپ ان کو فیور بھی کرتے تھے، آپ کی
आपकी शख्सियत का मैं वैसे ही मोतरफ़ हूँ, जो आपने हेल्प आउट लोगों को की हो, वो सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन सर ये स्कूल एग्जैक्टली आपके अपने गांव का है, और आपका जो घर है इस गांव में, उससे कोई ये 300 मीटर मैक्सिमम ये फासला बनता होगा। इसी गांव की एक शख्सियत है मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब। आप गालिबन सेक्रेटरी पंजाब भी रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी तक तो मुझे कंफर्म है, उसके बाद का मुझे नहीं। आप उस तबके से आप आए हुए हैं जो पिसा हुआ तबका होता है, जिसने एक वक्त की रोटी खा के 3 वक्त भूख गुजारी हुई है। आपका ये बैकग्राउंड है, आपकी ये हिस्ट्री, आप वहाँ से आए हुए हैं। आपके ये घर से कितना फासला बनता है। आप तो खैर कभी आप गांव में गए ही नहीं हैं, आपसे क्या शिकवा करना। लेकिन आप तो बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो हमारे आपके और ये जो बड़े लोग हैं उनके बच्चों की तरह ये अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, क्योंकि वहाँ से जो शहर आने के लिए जो गाड़ियाँ हैं जो बड़े स्कूलों में आती हैं, एक स्टूडेंट का जो वो रेंट लेते हैं गाड़ी वाले, वो 10,000 तक है कम अज़ कम, और स्कूल्स की फ़ीस अलग है। तो ये बच्चे जो हैं, इनके वालिदैन वो सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं इस उम्मीद पे कि शायद मजदूरी मिल जाए। जिस तरह सर परिंदों का तवक्कल होता है ना, इनके वालिदैन का वही तवक्कल होता है, और मालूम नहीं फिर मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है। ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। ये जब गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर जब ये अपने बच्चों को भेजते हैं, तो ये इस ट्रस्ट के साथ भेज रहे होते हैं कि हमारे बच्चे महफूज हैं। और माजरत के साथ चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ ये सारा कुछ। मैं इसमें 2-3 जो इस वक्त सिटिंग ऑफिसर हैं, ये सारे लोग जो हैं ये इसी गांव के, जिनके मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये मोहम्मद अशरफ साहब एडिशनल सेक्रेटरी, अब तो ऊपर चले गए होंगे, और आईजी रिटायर मोहतरम जफर अब्बास लक साहब, मार जैद जमान लक साहब, मार शहद जमान लक साहब, ये दोनों इस वक्त कमिश्नर हैं, सिटिंग कमिश्नर हैं। अब एग्जैक्टली मुझे इनकी लोकेशन का नहीं पता कि कहाँ पे हैं, लेकिन ये दोनों सिटिंग कमिश्नर हैं। मार शौकत अयाब लक साहब है, पहले तो वो गालिबन एक्साइज में शायद हुआ करते थे, या शायद वो किसी इस तरह के डिपार्टमेंट में वो डिप्टी कमिश्नर थे। एग्जैक्टली इस वक्त मुझे उनका भी नहीं पता, चूँकि मैंने जब वीडियो बनाई मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। तो मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ पे किसी को कोई वाली वारिसी नहीं है। ये वो गांव है। आप इसको अगर यूनियन काउंसिल में भी देखें तो मार गुलाम दस्तगीर लक साहब साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, और मार खुदादाद लक साहब साबिक सेनेटर हैं, साबिक वजीर हैं, साबिक MNA हैं पीपल्स। ये सारे ये इनकी यूनियन काउंसिल का है। तकरीबन 3 किलोमीटर के अंदर ये सारा जितने मैंने लोग गिनवाए हैं ना, ये सारे इनके, ये सारा 3 किलोमीटर के एरिया सारे इनके अंदर ये इनके घर बनते हैं, और ये सारे इनके वोटर्स हैं। ये सारे पुराने पॉलिटिशियंस के ये सारे वोटर्स हैं, ये गरीब लोग। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यही बच्चे हैं जिनकी वजह से आपके स्कूल्स आबाद हैं, जिन्हें आप प्राइवेट करने जा रहे थे पिछले दिनों, यही बच्चे हैं। तो सर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये समझा जाए कि नहीं, चूंकि हादसा हुआ है लेकिन हादसे में कोई मरा नहीं है, कोई माँ उजड़ी नहीं है, कोई बच्चा, कोई नन्ना फूल वो अल्लाह के हुज़ूर पेश हो कि उसने हमारी शिकायत नहीं की है कि हम किसका हमारा जो खून है वो किसके हाथों में हम जाके तलाश करें, तो इसलिए हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्या इसका कोई जिम्मेदार है? क्या ये कोई शख्स इसकी जिम्मेदारी लेगा? किसी को इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर हमें आने वाले दिनों में इंतज़ार करना चाहिए कि कोई हादसा होगा, किसी दूसरे क्लासरूम की छत स्कूल टाइम के अंदर बच्चों के ऊपर गिरेगी, उसमें सारे बच्चे जो हैं उन्हें पीस दिया जाएगा, उसके बाद जाकर हम आवाज़ उठाएंगे, तो फिर तो चले हम इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं तो मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है, एजुकेशनल इदारे स्पेशली जो हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी इन अफसरान से रिक्वेस्ट है जो इस गाँव के हैं। चौधरी असलम कंबोज साहब बड़ा अरसा आप तालीम में रहे हैं, एजुकेशन में रहे हैं, कमिश्नर भी हैं आजकल, इसकी तरफ तवज्जो की जाएगी। स्कूल की बिल्डिंग इंतहाई ख़तरनाक है, ये किसी भी वक्त किसी भी शख्स के लिए, बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मुझे नहीं पता, मैंने ये वीडियो व्यूज़ लेने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोग देखते होंगे। मैं वीडियो बनाता हूँ 100, 200, 50, 60, 70 हज़ार बंदा देख लेगा। मुझे नहीं पता, मैंने ये व्यूज़ लेने के लिए बनाई भी नहीं कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। आप लोग ये मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचाएंगी तो ये बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए व्यूज़, लेकिन मैं आपको यकीन करें, मैं सिर्फ वो अबाबील वाला मेरा एक इसमें अपना मेरा तसव्वुर है कि चले और कुछ नहीं तो मेरा नाम उन लोगों में तो आ जाएगा ना कि जो आग बुझाने वाले में थे, जो आवाज़ उठाने वाले में थे। तो मैं आज अगर इन बच्चों की आवाज़ बन रहा हूँ, आप मेरे साथ इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे तो ये एक शोर बनेगा, और जब ये शोर बनेगा तो लोग फिर तवज्जो करेंगे, क्योंकि मजबूरी ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो सारे के सारे उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, उनके सामने चीखना पड़ता है, फिर जाकर आवाज़ें वहाँ तक पहुंचती हैं। अगर इस चीख में आप अपनी चीख भी मिला लेंगे तो इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।